السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے اخلاص کے برکات۔ تو اس موضوع میں آئیے ہم معلومات حاصل کریں کہ اخلاص کے برکات کیا ہیں اور اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ دین کے 3 درجے ہیں جن کو طے کر کے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ پہلا درجہ علم کا حاصل کرنا ہے۔ علم ایک نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزارنے کی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر علم ہی نہ ہو تو انسان عمل کیسے کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک بنیاد ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس ایک کا یہ مطلب ہے کہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا تو ہر ایک پر لازم ہے، البتہ اس کی تفصیلات کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو علم کی تفصیلات کو بھی جانیں گے۔ ایک ایسی جماعت ہر زمانے میں ہونی چاہیے۔ رہ گئی میرے اور آپ جیسے عوام الناس کی بات، تو ہمیں ضروریات دین کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ فرض علم کا حاصل کرنا فرض ہے، واجبات علم کا حاصل کرنا واجب ہے، اور سنن کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ دوسرا درجہ علم پر عمل کرنے کا ہے، کیونکہ فقط علم حاصل کرنے سے کام نہیں بنتا۔ اگر علم پر مغفرت ہوتی تو شیطان کی مغفرت ہو چکی ہوتی۔ اس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن عمل میں کوتاہی کر گیا۔ جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آیت ہے قرآن کی جس کا مفہوم ہے، جو اپنے علم پر حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطا کرتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ یعنی عام لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اس سے کہیں ہٹ کر
وہ ایسا علم جو اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کے اس نیک بندے کے دل میں اتارا جاتا ہے۔ عام طور پر شیطان طلبہ کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم ابھی علم حاصل کر لو، پھر بعد میں اکٹھا عمل کر لینا۔ جس نے یہ بات سوچنا شروع کر دی وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ادھر پڑھو اور ادھر عمل کرو۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا خلق تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی، لیکن جب سورہ بقرہ مکمل ہوئی تو میرا عمل بھی سورہ بقرہ کے مطابق ہو چکا تھا۔ یعنی جیسا علم حاصل کرتے تھے اس کے اوپر اسی وقت سے عمل شروع کر دیتے تھے۔ تیسرا درجہ اخلاص کا ہے، یعنی جو عمل بھی کریں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے، اس لیے دل چاہتا ہے کہ اس محفل میں اخلاص کے بارے میں بات کی جائے۔ جو انسان اس درجے کے لیے قدم اٹھائے گا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اعمال کر لینا آسان ہے، لیکن اس معیار کے اعمال کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ والے کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ وہ ساری عمر رات کو تہجد کی پابندی کے ساتھ گزارنے کے باوجود کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ وہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے اور پھر صبح کے وقت اس پر اتنے نادم ہوتے تھے اور اتنا استغفار کرتے تھے کہ جیسے وہ ساری رات کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ شب بھر اللہ رب العزت کے حضور میں اپنی جبین نیاز جھکائے رکھے تھے اور صبح کے وقت حسرت کرتے تھے کہ ہم ایسے عمل نہ کر سکے جیسے ہمیں کرنے چاہیے تھیں، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے چہرے پر اس خوف سے ہاتھ لگا کر دیکھتے تھے کہ کہیں ہماری شکلیں تو مسخ نہیں ہو گئیں۔ آج ہم اپنے گناہوں پر اتنا خوفزدہ ہرگز نہیں ہوتے جتنا ہمارے اکابرین اپنی نیکیوں کے رد ہو جانے کے ڈر سے اللہ سے خوفزدہ ہوا کرتے تھے۔ اعمال کی قبولیت میں انسان کی نیت کا بڑا دخل ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت کے بدلنے سے انسان کے عمل کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے اور ان کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نیت کے ٹھیک ہونے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت بڑا اجر مل جاتا ہے، اور نیت میں فرق آ جانے سے پہاڑوں جیسے اعمال پر انسان کو کچھ اجر نہیں ملتا۔ اس لیے نیت کا ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کی مثالیں سن لیجئے۔ پہلی مثال، شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ دریائے جمنا کے کنارے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جناب دریا کے دوسرے کنارے میرا ایک کام ہے، لیکن دریا کے اندر طوفان بہت ہے
جس کی وجہ سے کشتی کے ذریعے جانا مشکل ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، جاؤ اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کہہ دو کہ تجھے اس شخص کی طرف سے پیغام ہے جس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی اور نہ کبھی کھانا کھایا ہے، کہ تم مجھے راستہ دے دو۔ اب وہ بندہ تو یہ سن کر چلا گیا اور جا کر دریا کو وہی پیغام دیا، دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں جو حضرت نے سنایا تھا وہی سنا دیا۔ دریا کی طغیانی کم ہو گئی اور اس شخص نے آرام سے دریا پار کر لیا۔ ادھر بیوی صاحبہ نے بھی شوہر کی یہ بات سن لی تھی اور ماشاء اللہ 7 بچے بھی تھے۔ وہ بڑی تلملائی کہ یہ عجیب ہے، مجھے رسوا کر رہا ہے۔ وہ بزرگ جب اپنے گھر میں آئے تو وہ آگے غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ جو تو کھا کھا کر موٹا ہو رہا ہے اس کو تو جان اور تیرا خدا، لیکن یہ بتا کہ تو نے جو میرے ساتھ کبھی ملاقات نہیں کی تو یہ تیرے 7 بچے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اس پر انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بات سمجھائی کہ دیکھو بی بی، میں نے جب بھی کھانا کھایا ہمیشہ اس نیت سے کھایا کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اس لیے اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے کھانا کھایا، نفس کی لذت کی وجہ سے کبھی نہیں کھایا۔ اسی طرح اگرچہ میں 7 بچوں کا باپ ہوں، مگر بیوی سے ملاقات کرتے ہوئے میرے دل میں ہمیشہ یہ نیت ہوتی تھی کہ شریعت نے مجھ پر بیوی کے حقوق عائد کیے ہیں، لہٰذا میں اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ میرا مقصد فقط نفس کی لذت اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ میں نے اتنی بار اس کا حق ادا کیا مگر یہ ایسے ہی تھا جیسے میں نے اپنے لیے کیا ہی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ جب ان کی صحبت میں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں تو وہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ طبعاً کم گو تھے، یعنی کم بولا کرتے تھے، لیکن جب کوئی آدمی دین کی بات چھیڑ دیتا تھا تو پھر دلائل کے انبار لگا دیتے تھے، پھر آپ کو چپ کرانا مشکل ہوتا تھا۔ اور تیسری بات یہی چیز ہمارے حضرت سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں تھی۔ وہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ ان کی کتاب عمدۃ الفقہ آج بڑے بڑے مفتی حضرات کی میز پر سجی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ اگر ان کے پاس جا کر کوئی آدمی بیٹھ جاتا اور وہ خاموش رہتا تو حضرت بھی خاموش رہتے، حتیٰ کہ 1 یا 2 گھنٹے بھی گزر جاتے تھے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اتنے علم کے بعد بھی انسان میں اتنی خاموشی ہو، البتہ جہاں کوئی سوال پوچھ لیتا تو ایسا تفصیلی جواب دیتے کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید پورے اسباق کا مطالعہ ابھی کر کے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ طلباء کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اذان جوخ کا مسئلہ پوچھ لیا۔ پہلے زمانے میں اسپیکر میں ہوتی تھی، مسجدیں بڑی ہوتی تھیں اور لوگ بھی زیادہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کافی لوگ مل کر اذان دیتے تھے، اسے اذان جوخ کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی تفصیلات اور جزئیات بتانا شروع کی۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پورا 1.5 گھنٹہ اس ایک مسئلے کی تفصیلات بتانے میں لگا دیے۔ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ خلق
ان کی صحبت میں پایا کہ اللہ والوں کی بات کلام نہیں ہوتا بلکہ جواب ہوتا ہے۔ وہ از خود بات نہیں کرتے، حتی الوسع چپ رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر از خود بات کریں گے تو پوچھا جائے کہ کیوں بولے تھے، اور جب کوئی بندہ کوئی بات پوچھ لیتا ہے تو پھر اس کا جواب دینے پر مامور ہوتے ہیں۔ شریعت حکم دیتی ہے کہ تم اس کا جواب دو، لہٰذا اگر اب جواب دیں گے تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوگا بلکہ اجر ملے گا۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ لفظ پڑے نہیں ہوتے اور ٹر کرتے ہماری زبان نہیں تھکتی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمیں ابھی اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں لگی ہوتی کہ کل اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات تو دو بندے کر رہے ہوتے ہیں اور تیسرا سننے والا ان کو فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ بھائی آپ مفتی کب سے بنے؟ جب آپ سے بات پوچھی نہیں گئی تو پھر درمیان میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی اس کو اپنے نامہ اعمال کی فکر نہیں لگی۔ اگر فکر لگتی تو درمیان میں اس کا جواب دینا مشکل معلوم ہوتا۔ چوتھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی بیعت ہونے کے لیے میرے پاس آتا ہے تو مجھے اس سے یوں ڈر لگتا ہے جیسے کسی بندے کو شیر سے ڈر لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ داخل سلسلہ ہوا تو آج کے بعد اس کے اعمال کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ لیکن وہ بیعت سب کو کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت پہلے والے بزرگ تو بڑے استخاروں کے بعد، بڑی سوچ بچار کے بعد اور مہینوں کے انتظار کے بعد بیعت کرتے تھے، اور آپ کے پاس جو آتا ہے اور جیسے آتا ہے اسے بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ بھائی جو آ کر بیعت کی تمنا ظاہر کرتا ہے میں اسے مومن بھائی سمجھ کر اس کی بات کو پورا کر دیتا ہوں، اور اس وقت میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے حضور پکڑا گیا تو ان میں سے کوئی تو ایسا ہوگا جو میری بھی شفاعت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان مثالوں سے پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ اعمال کا کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا ہونا مشکل ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع شروع ہوا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ اخلاص کے برکات کے تعلق سے۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی صفائی فرما دے۔ پروردگار مرتے دم تک ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کلمہ والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔